اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وأتباعه وأهل سنته عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے، خیر و برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. چمک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کی محفل سجا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان. میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہاروں پر بہار آئی. زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. دہر میں آئے نور مجسم کفر پہ چھایا عالم بھوکا. اپنی دکانیں شرک بڑھا کر بھاگ گئے سب مرکز نو کا. شیطان نارے حسد میں جل کر رہ گیا پی کر گھونٹ لہو کا. وقت ولادت شاہد عالم نعرہ تھا یہ ہر سر منہ کا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لاکھ سر پٹک کر مر جائیں حسود ہم نہ چھوڑیں گے محفل مولود. لاکھ سر پٹک کر مر جائیں حسود ہم نہ چھوڑیں گے محفل مولود. اپنے آقا کا ذکر کیوں چھوڑیں جن کی امت ہے ان سے منہ کیوں موڑیں.
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے کساں زینت بسم کائنات حسن کائنات سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر و انور میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ ربیع الاول، ربیع کا مطلب بہار، اول کا مطلب پہلی، یعنی کہ وہ بہار جس کا صدقہ کائنات کی سب بہاریں ہیں۔ اگر یہ بہار آمد مصطفیٰ نہ ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کائنات میں کوئی بہار بھی نہ ہوتی۔ اور جب بہار آتی ہے، آپ گلشن میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، باغیچے میں چلے جائیں، درختوں کا پودوں کا مشاہدہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ بہار آئی ہے لیکن صرف اس درخت کے لیے آئی ہے جس درخت کی شاخوں کا تعلق، تنے کا تعلق جڑ کے ساتھ ہے، اور جس درخت کی شاخوں کا تعلق جڑ کے ساتھ نہیں ہے اس کے لیے بہار آئی ہے کہ نہیں آئی وہ سب برابر ہے۔ جڑ کے ساتھ، اصل کے ساتھ تعلق۔ آپ دیکھیں گے ایک ہی گلشن میں دو قسم کے درخت واقع ہیں، ایک کے پتے سرسبز ہیں، کونپلیں کھلی ہوئی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، سبزہ چھایا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، بہار کے آثار بالکل نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا درخت ہے وہ ٹنڈ منڈ ہے، نہ اس پر کوئی خوشی کے آثار ہیں، وہ ویسے ہی سوکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا تعلق پہلے کا جڑ کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق جڑ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی جب ربیع الاول بہار کا موسم آتا ہے، جو امتی جس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہو، جو خوشی کا اظہار کرے، خوشیاں منائے، سمجھ جائیں اس کا تعلق اصل کائنات جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو بیچارہ ویسے ہی مرجھایا ہوا ہو تو کہے یہ بھی تو عام دنوں جیسے دن ہے، اس میں کیا آپ نے یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا بھی قصور نہیں، بہار آئی نہیں آپ پر، آپ کا تعلق ہی نہیں جڑ کے ساتھ۔ جن کے لیے بہار آئی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں بھئی آپ کا نام کیا ہے، وہ بتائیں گے، آپ کے ابو کا بتا دیں گے، دادا کا بتا دیں گے، اس سے اوپر نہیں جی نہیں آتا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھیے، میرے آقا کا سارا شجرہ نسب محفوظ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں سیدنا شیث علیہ السلام، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت انوش، ان کے بیٹے حضرت قینان، ان کے بیٹے حضرت محلائیل، ان کے بیٹے ہیں یارز، ان کے بیٹے ہیں اخنوخ جن کو ادریس کہتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں متوشلح، ان کے بیٹے ہیں لمک، ان کے بیٹے ہیں نوح، ان کے بیٹے ہیں سام، ان کے بیٹے ہیں ارفخش، ان کے بیٹے ہیں شالح، ان کے بیٹے ہیں عابر، ان کے بیٹے ہیں فالغ، ان کے بیٹے ہیں عروہ، ان کے بیٹے ہیں اسروہ، ان کے بیٹے ہیں ناحور، ان کے بیٹے ہیں تارخ، ان کے بیٹے ہیں ابراہیم، ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، ان کے بیٹے ہیں فیدر، ان کے بیٹے ہیں نابت، ان کے بیٹے ہیں یشہب، ان کے بیٹے ہیں یارب، ان کے بیٹے ہیں تارح، ان کے بیٹے ہیں ناہور، ان کے بیٹے ہیں مقدم، ان کے بیٹے ہیں عدد، ان کے بیٹے ہیں عدنان، ان کے بیٹے ہیں ماد، ان کے بیٹے ہیں نزار، نزار کے بیٹے مضر، مضر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے
قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو سادات ہیں ان سے آپ پوچھیں، سرکار کریم السلام سے لے کر آج تک ان کا شجرہ نسب بھی ایسے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے بزرگ اوپر والے ہوں یا آپ کی اولاد امجاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو خصوصیات سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام سارے پاکوں کے سردار ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام جس جگہ سے آپ کا نور مبارک گزرا ہے، جہاں جہاں قیام فرمایا ہے، وہ سب کے سب اسلاف بھی پاک ہیں، وہ سارے کے سارے رحم بھی پاک ہیں۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ مشرک نجس ہیں، پلیت ہیں، میرے گھر کے قریب نہ آئیں۔ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، حکم ہو گیا فتح مکہ کے بعد کہ بھئی مشرک اب میرے گھر کے قریب نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے قریب مشرک نہیں جا سکتا، تو بتائیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی مشرک کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے قریب کوئی مشرک نہیں جا سکتا۔ تو حبیب اللہ اور اللہ کے محبوب جو ہیں، محبوب اللہ جو ہیں، ان کے قریب کوئی کیسے مشرک آ سکتا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام آپ کے والد ماجد سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک سب پاک ہیں، سب سارے ایمان والے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ سب پاک ہیں۔ امت نے اتنی محنت کی ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی اولاد ہیں، یعنی کہ آپ کی جتنے جو ہے بزرگ خواتین ہیں، آپ کی مائیں ہیں جتنی، وہ بھی محفوظ ہیں، ان کے نام محفوظ ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی جتنی دادیاں ہیں وہ سب ان کا پورا شجرہ نسب محفوظ ہے۔ پوری کتابیں اس پر لکھی۔ 245 میں بزرگ ایک فوت ہوئے ہیں بغداد شریف کے، انہوں نے پوری کتاب لکھی اس معاملے میں۔ یہ میرے پاس وہ کتاب جو ہے نا موجود ہے، اس کا نام ہے امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابی جعفر محمد بن حبیب بغدادی ہیں، 245 میں ان کی وفات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانے بزرگ ہیں۔ اتنی امت نے اس بارے میں جو ہے نا وہ محنت کی ہے، الحمدللہ، کہ آقا کریم علیہ السلام کے جنہوں نے حالات، آثار، واقعات، سرکار کی کوئی حدیث بھی روایت کی ہے، ان کو بھی تاریخ نے گمنے نہیں دیا، بلکہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آقا کریم علیہ السلام کے والدین کریم ہیں نا، وہ سب ایمان والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ 911 میں آپ کی وفات ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والدین کریمین کے ایمان پر 6 رسائل لکھے۔ کتنے؟ 6 رسائل لکھے، اور ان 6 رسائل کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 75 مرتبہ جاگتے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زیارت کروائی۔ خواب میں نہیں، جاگتے میں 75 مرتبہ اپنی زیارت کروائی۔ حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری۔ تو اس سرکار کریم اسلام کے شجرہ نسب کے بعد ایک سوال جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے محافل میلاد کا انعقاد کیا ہے؟ تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ صحابہ کرام نے بالکل کنفرم ہے کہ محافل میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ حدیث شریف پوری ذمہ داری سے میں پیش کر رہا ہوں، الحمدللہ حدیث کے اصل ماخذ سے پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث شریف کی کتاب کا نام ہے سنن نسائی، اور اس کا نمبر ہے 5428۔ امام نسائی کی مشہور کتاب صحاح میں شامل ہے۔ دوسری کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، اس کا نمبر ہے 16960۔ یہاں پر راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نسائی میں راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے محفل میلاد سجائی ہوئی ہے۔
جلسہ ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے مسجد میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیوں کیا، یہاں کس لیے بیٹھے، یہ محفل کیوں سجائی ہے؟ امام بخاری کے استاد فی الحدیث کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث شریف کا متن بھی پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا، اور مختصر سی تشریح پیش کروں گا تاکہ اپنے وقت میں مضمون مکمل کروں۔ پوچھا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیوں کیا؟ اب جیسے ہی سوال ہوا، آپ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی اب جواب آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا، انشاءاللہ جواب آئے گا، بے شک مسئلہ حل ہوگا، لیکن کچھ لوگ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو نعوذ باللہ اس کا علم نہیں ہے، اس لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان و ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر اگر سب کچھ جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہو، جلسہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا، اور عقلی سی مثال پیش کرتا ہوں چھوٹی سی، ہر استاد بھی تو سوال کرتا ہے اپنے شاگرد کو، تو کیا اس کو اس سوال کا جواب نہیں آتا؟ استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے، چھوٹا بچہ ہو، کوئی 1 کلاس میں پڑھتا ہو، اس سے پوچھتے بیٹا 2 کو 2 سے ضرب دے تو کیا ہوتا ہے، یعنی 2 دونی کیا ہوتا ہے پنجابی میں، تو 2 دونی کی ہوتا ہے؟ اگر شاگرد سمجھدار ہوگا تو کہے گا جناب 4 ہونا، اگر شاگرد نالائق ہوگا دیکھو جی ساڑھے تو استاد نہیں آتا 2 دونی کی ہوتا ہے، 2 دونی کیا ہوتا ہے، 2 دونی 4 ہوتا ہے، اسے بھی پتا ہے، جو شاگرد نالائق ہوگا وہ کہے گا دیکھو جی ساڑھے تو استاد نہیں پتا 2 دونی کی ہوتا ہے، تو جو نالائق امتی وہ کہتا ہے دیکھو اگر نبی کو پتا ہوتا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جلسہ کیوں کیا ہے، تو پھر پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا ہر سوال لا علمی کی دلیل، کہنے لگے جی، میں نے کہا اچھا سنو پھر اللہ کا قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ان کے دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ ڈنڈا، یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا۔ اب بتائیں ان کے دائیں ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اللہ تعالیٰ ڈنڈے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، عطا بھی اللہ نے فرمایا ڈنڈا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر حال سوال لا علمی کی دلیل ہوتا ہے تو نعوذ باللہ یہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو دانا و بینا ہے، سمیع و بصیر ہے، جانتا ہے کہ یہ ڈنڈا ہے، خود اس نے تخلیق فرمایا ہے، خود خالق ہے وہ ڈنڈے کا۔ بہت سے اس میں راز تھے، بزرگ فرماتے ایک راز یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا نہیں تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام تھے، جب انہوں نے جواب دے دیا اور سوال کا صحیح جواب دیا کہ یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، یہ میری سٹک ہے، تو وہ اللہ کے کلیم بن چکے تھے۔ سبحان اللہ، یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ سوال ہوا تو پتہ چلا ہر سوال لا علمی کی دلیل اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا، اللہ جانتا ہے ڈنڈا۔ آقا کریم اسلام نے پوچھا اسی لیے کہ آج یہ مجھے جو جواب دیں گے یہ قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے دلیل بھی بن جائے گا، اور جو سوال کرے گا اس کا جواب بھی بن جائے گا۔ ما جلسکم، یہ جلسہ کیوں کیا تم نے، یہاں کیوں بیٹھے، اس کا انعقاد کیوں کیا ہے؟ صحابہ کرام جواب دے رہے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل پڑھ رہا ہوں، 16960 نمبر حدیث شریف، اپنے موقف میں بالکل واضح، بالکل بین ہے، کوئی اس میں دوسری بات نہیں۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جلسنا نذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اپنے دین کے ذریعے، ومن علینا بک، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرمایا ہے، اس احسان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ زبان قال سے، یہ قال والی زبان سے انہوں نے کہہ دیا ومن علینا بک، ہم آپ پہ جو اللہ نے آپ کو بھیج کے جو ہم پہ احسان کیا ہے اس احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔
اور زبانیں حال سے یہ کہہ رہے تھے، قال سے یہ کہہ رہے تھے جو میں نے سنایا، اور حال سے یہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے وقت میں بڑی محافل ہوتی ہے، لیکن یہ محفل خاص ذکر رسول کی تھی، جس میں رسول پاک کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بات بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن اس محفل کا موضوع صرف ذکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا، اور صرف آپ خاموش بھی رہتے تو تب بھی حدیث تقریری بنتی کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں، جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے فرما دیا، اللہ، آپ نے اپنی تصدیق کی مہر ثبت فرمائی، اور یہ نہیں فرمایا جاؤ بھاگ جاؤ کوئی اور کام کرو، 60 سال پہلے میں آیا تھا تم ابھی تک شکر ادا کر رہے ہو، نہیں نہیں، نعوذ باللہ، قطعاً یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آتانی جبریل فاخبرنی، جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، تم یہاں محفل میلاد کر رہے ہو، تم یہاں پر میری آمد کے چرچے کر رہے ہو، اللہ تمہارے اس عمل پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، سبحان اللہ، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل کے چرچے عرش پر ہو رہے ہیں، یہ محفل جو فرش زمین پر سجی ہے، اس کے چرچے عرش بری پر ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کی محفل کے چرچے کہاں ہو رہے ہیں؟ عرش بری، فرشتوں میں اللہ فخر فرما رہا ہے، اس عمل پہ فخر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا صحابہ کرام علیہ رضوان محافل میلاد سجاتے رہتے تھے، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیسے فرماتا ہے کہ عجیب اتفاق، آج کا دن جو گزرا یہ اتوار ربیع الاول کی 2 تاریخ اور فروری کی 6 تاریخ، اس سے پچھلا دن ربیع الاول کی 1 تاریخ اور فروری کی 5 تاریخ۔ جو لوگ ممبروں پر جن کا سارے مہینے کا نصاب یہی ہے، جمعے میں بیٹھ کے جنہوں نے یہی کہنا ہے اور یہی انہوں نے ایک راگ الاپنا ہے کہ یہ میلاد کی خوشی کہاں سے ثابت ہے، میلاد کا جلوس کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جلسے اور ریلیاں نکالنا میلاد کی خوشی میں، ان کو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ، انہوں نے 1 تاریخ کو، 1 ربیع الاول کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ریلیاں نکال لی۔ آج کا اخبار دیکھ لیں، وہ سارے جو کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، ان سب نے ریلیاں نکالی۔ میں نے کہا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلوس جائز ہے، نبی کی شان میں جو نکلے جلوس وہ بدعت ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ تمہاری مسلمانی ہے، اے شرم تم کو مگر نہیں آتی، سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی، اتنا ظلم ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، چبھتی چوک میں اتنا بڑا مرکز ہے، آج 11 بجے ریلی کا کل کا ٹائم تھا، میں نے کہا آپ نے 11 بجے ٹائم کیوں رکھا، آپ تو ویسے 11ویں کو نہیں مانتے، 11 سے تھوڑا سا آگے کر لیتے یا 11 سے پیچھے کر لیتے، آپ تو ویسے 11ویں کے خلاف ہیں، آپ نے 11 بجے کا ٹائم بھی رکھ دیا، اور یکم ربیع الاول کو ریلی نکالی ہے، اور صرف اس لیے نکالی ہے کہ بھائی کشمیر والا کاروبار چمکے گا، چندے آئیں گے، گاڑیاں چلیں گی، جیبیں بھریں گی، پیٹ بھریں گے، تجوریاں بھریں گی، ہائے ہائے ہائے، ایجنسیاں خوش ہوں گی اور کاروبار خوب چمکے گا۔ اور سنی اپنے آقا کی آمد کے جشن مناتے ہیں کہ الحمدللہ نبی پاک کی نگاہ رحمت حاصل ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا محبوب بھی خوش ہوگا، آمنہ کے لال کی جب خوشیاں منائیں گے۔ یہ فرق ہے، یہ اپنی اپنی پسند ہے، اپنے اپنے کام ہے، ایسے دیکھ لیں۔ یکم دیکھ لیں کتنا عجیب جو ہے وہ ہے اتفاق، یکم ربیع الاول 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکالنا جائز ہے، ثواب ہے، 11 بجے ریلی نکلی ہے، اور نبی پاک کی شان میں جلوس نکالنا یہ بدعت ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے بھائیوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرنا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب میرے لال پیدا ہوئے تو ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک مشہور شخصیت ہیں غیر مقلدین کی، ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے، مجلہ الدعوہ، مارچ 2007 کا میرے سامنے ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث شریف ان الفاظ سے ہے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ پیدا ہوئے اس وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل جگمگانے لگے۔ مجلہ الدعوہ، چبرجی والوں کا یہ رسالہ، جو نہ نبی کو نور مانتے ہیں، نہ نبی کا مشاہدہ مانتے ہیں، نہ نبی کی شان کو مانتے ہیں، نہ نبی پاک کی امی کی شان کو مانتے ہیں، یہ ان کا رسالہ، مارچ 2007، صفحہ نمبر 13 اور آخری سطر۔ فرمایا جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو سرکار کی امی جان فرماتی ہے اس وقت مجھ سے ایک نور نکلا، اللہ، جس سے شام کے محل جگمگانے لگے۔ وہ تو پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا بیت مقدس جو ہے، وہ پاک گھر جو ہے، وہ تو صفا کے سامنے مروہ ہے اور مروہ کے سامنے وہ گھر ہے۔ کہاں شام ہے، کہاں شام کے محلات ہیں؟ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان کا مشاہدہ ایسا ہے، آپ فرماتی ہیں میں وہاں بیٹھی تھی اور شام کے محل جگمگا رہے تھے۔ جن کی والدہ ماجدہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے، ان کے لال کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آج بھی اپنے روضہ پرنور میں تشریف فرما، ہم غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جانتے ہیں کون یہاں بیٹھا ہے، کس نیت سے بیٹھا ہے؟ کون ذکر سن رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، سر دھن رہا ہے، اور کون کوئی معاملہ، جس کا جو بھی دل کے جذبات ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام دلوں کا حال جانتے ہیں، دلوں کا، اللہ کی عطا سے۔ تو اب دیکھیں اس کے بعد کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی سننے والی بات، کہتے ہیں صاف ستھرے پیدا ہوئے، آپ کے جسم پر میل کچیل مطلق نہیں تھا۔ حضرت عباس نے اپنے اشعار میں اسی طرف اشارہ کیا ہے، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدَتْ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، آپ جب پیدا ہوئے تو زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے کنارے روشن ہو گئے۔ ترجمہ بھی ہوتا ہے، آپ کے نور سے کنارے روشن ہو گئے۔ وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورِ فَسُبُلَ الرِّشَادُ تَخْتَرِقُ، اور ہم اسی نور سے متمتع ہیں اور اس کی روشنی میں ہدایت کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، یہاں اسی کا بیان ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، اس کے محبوب علیہ السلام۔ پیارے بھائیوں، آقا کریم السلام جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دنیا میں پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ پیدا ہوتے ہی علامہ ابن جوزی نے، ابن کثیر نے اپنی میلاد شریف کی کتب میں اس بات کو بیان کیا ہے، ملا علی قاری نے اپنی میلاد کی کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ ابن کثیر دمشقی، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، انہوں نے میلاد پر پوری کتاب لکھی ہے، پوری مستقل۔ ابن جوزی نے مستقل کتاب لکھی ہے، ابن کثیر سے بھی پرانے۔ ملا علی قاری 10ویں صدی کے مجدد ہیں، مکے کے محدث ہیں، حنفی بزرگ ہیں، انہوں نے بھی پوری کتاب لکھی ہے میلاد شریف۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے اور پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ نہیں ہو سکتا جب تک نہ انسان پر غسل واجب ہو، غسل واجب نہ ہو، اور نہ ہی وضو اس پر واجب ہو، اور وہ پاک صاف نہ ہو، جگہ بھی صاف نہ ہو، تب تک سجدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے سجدہ فرما کے اعلان کر دیا، میرے آنے سے زمین بھی پاک ہے، میں بھی پاک ہوں، میری پیاری ماں بھی پاک ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے، جب کوئی دنیا میں آتا ہے بچہ، تو وہ ناپاک ہوتا ہے، اتنا وہ غلاظتوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے اور اس کی ماں 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، جس کو نفاس بولتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل آپ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان اقدس دیکھیں، آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، بتا دیا میں بھی پاک ہوں، میری ماں بھی پاک ہے، زمین بھی پاک ہے۔ پہلے ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا
اللہ نے میرے لیے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دی۔ وہ قدم اقدس جو بیت آمنہ میں لگا ہے اس کی برکت دیکھیے، صرف بیت اللہ تک یا مکہ پاک یا حجاز نہیں پاک ہوا، ساری روئے زمین ہی پاک ہوئی، ساری زمین پاک ہو گئی، اور صرف پاک نہیں ہوئی، پاک کرنے والی بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ جب آپ پر جو ہے غسل ہو یا وضو کرنا ہو اور آپ پانی کا استعمال نہ کر سکے، حکم ہے تیمم کر لیں، وہ وہی مٹی ہے جو نبی کے قدموں سے اللہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے پاک لگے ہیں اور ساری زمین، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور سجدے میں دعا کی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ میری امت بخش دے، یا اللہ میری امت بخش دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب بتائیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی، جبریل آئے تو پتہ لگا کہ آپ نبی، یہی کہتے ہیں لوگ، مودودی صاحب وغیرہ ہم سب نے یہ لکھا کہ 40 سال تک تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے اس وقت سلام کرتا تھا جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھے اس وقت سلام کرتا تھا جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ 40 سال تک یہ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، پتھروں کو بھی پتا یہ نبی ہے۔ دیکھیں نا، گزر رہے ہیں لوگ، سارے گزر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو سلام نہیں کر رہے، سلام صرف نبی پاک کو کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ پتھر کو پتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا سلام، اس کو نہیں کرنا، یہ نبی ہے، ان کو سلام کرنا ہے۔ جب پتھر کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے تو کیا نبی کو نہیں پتا میں نبی ہوں؟ پتھر کو پتا ہے یہ نبی ہے، ان کو سلام کرنا ہے، نبی کو نہیں پتا میں نبی ہوں۔ 40 سال تک میں نے کہا وہ جو دعا فرمائی ہے، بتائیں امت کس کی ہوتی ہے؟ یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، سجدے میں جو دعا کی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ امت نبی کی ہوتی ہے، امت نبی کی ہوتی ہے۔ پتہ چلا ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی امت کو یاد رکھا، دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنی قبر انور میں، تربت انور میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی امت کو یاد رکھا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں ہر مہینے اللہ کے نبیوں کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاملہ خواتین کو ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں، اور میرے پاک نبی علیہ السلام کی پاک امی جان کو اللہ کے نبیوں کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی نہیں، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو دائیاں اللہ کی نیک بندیاں سیدہ حوا، ایسی ایسی عظیم خواتین، وہ دائیاں بن کے تشریف لا رہے ہیں، نبیوں کے امام جو تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ، سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈے لے کر آ رہے ہیں، ایک جھنڈا بیت آمنہ پر لگا رہے ہیں، ایک بیت اللہ پر لگا رہے ہیں، ایک بیت المقدس پر لگا رہے ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں تاکہ سنیوں کو جھنڈوں کی دلیل بھی تو مل جائے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ جھنڈے، میں نے کہا بھائی یہ تو محبت کی بات ہے، آپ کے جھنڈے جو ہیں وہ اپنی جماعت کا نام شو کرتے ہیں، اور یہ جو ہم سنیوں کے جھنڈے ہیں یہ نبی پاک کی محبت کو شو کرتے ہیں، جہاں جہاں وہاں لگتے ہیں جہاں سرکار کی محبت کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں سب مسلمان سرکار کریم السلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ آپ کے جو غلام ہیں، جو آپ کو نبی رسول اللہ کا محبوب مانتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اگر کافر بھی کرے تو اللہ خالی اس کو بھی نہیں جانے دیتا۔ میرا وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اگر کافر بھی کرے تو اللہ تعالیٰ خالی اس کو بھی نہیں جانے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 5101 نمبر، کتاب النکاح ہے۔ سویبہ لونڈی تھی، کنیز تھی، باندی تھی ابو لہب کی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس نے آ کر خبر دی کہ ابو لہب تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا جا تو آزاد ہے۔ سویبہ نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور یہ تحقیق ہوئی ہے جن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن نے خدمت کی ان سب کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ جتنی میرے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت گار ہوئی ہیں دائیاں، سب کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، الحمدللہ۔
چاہے وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چاہے وہ سیدہ ثویبہ ہوں، سب کو ایمان کی دولت نصیب ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری سنائی، اس نے کہا جاتو آزاد ہے۔ اب بتائیں، ابو لہب اتنا بڑا کافر ہے کہ اللہ نے اس کی مذمت میں پوری قرآن پاک کی سورت نازل فرمائی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب پر لعنت فرمائی، کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو۔ اتنا بڑا پکا کٹر ریجڈ قسم کا کافر ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب جو سرکار کریم اسلام کے چچا جان ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا بہت برا حال ہے، نبی پاک کی مخالفت کر کے بڑا میرا نقصان ہوا ہے، بڑی مار پڑ رہی ہے، بہت مجھ پر عذاب ہوتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے ان دو انگلیوں کے درمیان سے مجھے پانی ملتا ہے اور میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست۔ جب کافر کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہو رہا ہے تو جو سرکار کا ماننے والا ہے اس پر کتنے انعام ہوں گے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول صفحہ 32 پر کہا ہے کہ ابن جوزی کہتے ہیں جب وہ شخص جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا اس پر یہ انعام ہو رہا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، نتیجہ جان کر خوشی کی ہے، اس کا یہ حال ہو رہا ہے، تو جو رسول جان کر رسول مان کے خوشی کرے گا اس مسلمان پر کتنا انعام ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں، ہمارے شفیع تشریف لائے ہیں، اور محبوب رب غفور تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد کا صدقہ ہماری ساری مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ آپ نے محفل میلاد سجائی ہے تو پیغام مصطفیٰ کو اپنائیں، اپنے چہروں کو سنت داڑھی سے سجائیں، اپنے سروں کو ڈھانپ کر رکھیں خصوصاً محافل میں، اور کوشش کریں اور جو ہے وہ کوشش کریں آپ کہ نماز باجماعت پڑھیں اور اپنے دلوں کو، اذہان کو، قلوب کو پاک رکھیں، اپنے گھروں کو ڈش کیبل، وی سی آر، فلموں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے پاک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔